یہ مختصر زندگی ہے، یہاں ہم آئے ہیں تو ایک دوسرے جہان کی طرح منتقل ہونا ہے۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے، لوگوں نے وجود باری کا انکار کیا، لیکن ایسا کوئی دین یا دھرم نہیں جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ ایک امر واقعہ ہے، ایسی سچائی ہے اپنے آپ منوا لیتی ہے۔ بڑے بڑوں کے تخت و تاج پھٹ گئے، جن کی طوطی بولتی تھی ان کی خاک بھی اڑتی گئی۔ جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے ان کو زمانے نے پل بھر کی مہلت نہ دی۔ اور یہاں یہ بھی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے باپ جائے گا پھر بیٹے کا جنازہ اٹھے گا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب یقینی ہے کہ پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹا آتا ہے، یہاں سے اٹھنے کی یہ ترتیب نہیں ہے۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کاندھا دینا پڑ جاتا ہے، بوڑھی ماں کو جوان بیٹے کی میت پہ آنسو بہانے پڑ جاتے ہیں۔ جب ہماری جانے کی ترتیب ہی نہیں ہے تو ہر لمحہ آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ آج کل موات واقع ہو رہی ہیں، بڑے شدید ایکسیڈنٹ ہو رہی ہیں، عجیب و غریب بیماریاں ہو رہی ہیں، تو جو شخص اپنی آخرت کی تیاری میں رہتا ہے وہی سرخرو رہتا ہے، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ ہم پچھتاتے رہ جائیں۔ کاش ہم نے اپنی زندگی کو بامقصد گزار لیا ہوتا۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کے ذریعے خاندان والوں پر احسان کیا۔ سوال کیا کس معنی میں احسان ہوا؟ جس کا باپ چلا گیا، جس کی ماں چلی گئی، زندگی کا سارا جمال لٹ گیا، بھائی چلا گیا، کمر ٹوٹ گئی، پھر کیسے مرنے والوں کے ذریعے خاندان والوں پر احسان ہوا؟ فرمایا احسان وہی مانا اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے خاندان کو سنبھلنے کا ایک اور موقع دیا، عبرت کا موقع دیا۔ ان کی موت ان کے لیے عبرت بنی، اگر ان کی موت ان کے لیے عبرت بن جاتی تو یہ کیا کر سکتے تھے؟ یہ ایک تنبیہ تھی جو ہمیں دی گئی۔ یہ جو اچانک اموات ہیں یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا، میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہ آنا، پہلے قاصد بھیجنا تاکہ میں موت کی تیاری کر سکوں۔ نبی ہر وقت تیار ہوتے ہیں لیکن تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک دن حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ فرمایا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد کو بھیجوں گا پھر آؤں گا، تم نے تو کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ عرض کی حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ تو کہا حضرت یہ آپ کی داڑھی میں جو سفید بال آ گیا ہے یہ میرا قاصد نہیں تو اور کیا ہے؟ جب کمر میں خم آنے لگے، جب نظر کمزور ہونے لگے، چلتے پھرتے ٹھوکریں لگنے لگے تو سمجھ لینا پیغام موت آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہا یا عمر لا تنس موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ بھرے دربار میں یہ بات حضرت عمر کو کہی، حضرت عمر ایسے تھر تھر کانپنے لگے جیسے بید کی شاخ کانپتی ہے۔ اس سے کہا کہ تو مجھے روزانہ اسی طرح تسخیر موت کر دیا کر، تو مہینے کے بعد میں تیری کچھ خدمت بھی کر دیا کروں گا۔ وہ شخص روز آتا ہے اور بھرے مجمع میں آ کر کہتا ہے اے عمر اپنی موت کو نہ بھولنا۔ حضرت عمر آنسو بہاتے ہیں اور مہینے کے بعد اس کو تنخواہ بھی دے دیتے ہیں۔ آج ایک دن وہ شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں مشاہرہ تھمایا اور فرمایا آج کے بعد مت آنا۔ اس نے کہا حضرت کوئی اور آدمی آنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا تسخیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ کوئی بے ادبی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا پھر کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ حضرت عمر چھم چھم رونے لگے اور اپنی داڑھی کو پکڑا، اور داڑھی کو پکڑنے کے بعد اس میں سے ایک سفید بال نکالا اور کہا میاں تیرے آنے کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ جو میری داڑھی میں ایک سفید بال ہو گیا ہے یہ مجھے چین سے رہنے نہیں دے گا، مجھے قرار رہنے نہیں دے گا۔ اگر ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
فما اصبرہم علی النار، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنے جرائم کرتے چلے جا رہے ہیں اور آخرت کو بھول جا بیٹھے ہیں۔ یہ مختصر زندگی ہے، ہم بہت جلدی اور زندگی کی طرف منتقل ہونے والے ہیں، برزخ میں جانے والے ہیں۔ نہ جانے ہمارا اگلا اٹھنے والا قدم کہاں پڑتا ہے۔ زندگی اور موت بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایک لمحے کا تقدم اور تاخر کے بعد ہم وادی موت میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ جب موت آ جاتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم نہیں ہوتا کہ مجھے یہ کام کرنے نہ دیا جائے، مجھے اپنے بیٹوں کو وصیت کر لینے دو، مجھے اپنے عزیز و اقارب سے مل لینے دو۔ جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا وقت نہیں ہوتا، ایک لمحے کا وقت نہیں ہوتا، ایک لمحے تاخر کے بغیر ہم موت آ جاتی ہے۔ جب یہ طے شدہ حقیقت ہے تو پھر ہم غافل کیوں ہیں؟ تو آئیے میں اور آپ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے، پھر تو پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ فرمایا گیا لا يتحسروا اہل الجنہ الا ساعۃ فیہ لم یذکر اللہ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہوگا۔ جہنمی تو پچھتائیں گے ہی پچھتائیں گے، مگر جنتی بھی پچھتائیں گے۔ وہ کیوں پچھتائیں گے؟ جب جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے جو لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کیے، وہ بھی اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزارے ہوتے۔ تو سرخرو اس کا نام ہے۔ اس مختصر زندگی کو آخرت کے لیے گزارا جائے، ایک ایک عمل، ایک ایک اپنی حرکت و سکنتوں کو محاسبے میں رکھا جائے۔ آج فرصت ہے، آج کا وقت ہے، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا بجائے دکھ کے بڑھانے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی نے کہا تھا نا کہ وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا۔ پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھا کہ بابا کیوں رو رہے ہو، ماجرا کیا ہوا ہے، آخر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ فقیر کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں ان کھوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ان کی اور رب کی صلح کرا دوں۔ جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ لیا میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جب ان سے بات کی تو یہ اکڑ گئے، جا بابا جا کام کر، تمہیں کیا پتہ دنیا کی لذتیں کیا ہوتی ہیں۔ مجھے ان کے رویے پہ رونا آیا کہ وہ تو مانتا ہے، وہ تو کہتا ہے، لیکن یہی نہیں مانتے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ لیا ایک آنسو سے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بلکہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ آئے تو میری چوکھٹ پر، تو ان سے بات کی تو یہ الٹا میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو مجھے ان کے رویے پہ صدمہ آیا ہے، تو مجھے افسوس ہوا ہے، مجھے اس چیز نے رلا دیا۔ پھر اگلا دن ہوتا ہے، وہ شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہ فقیر روتا ہوا ملا۔ کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ بازاروں میں بھی روتا ہے اور قبرستان میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا ہے؟ کہا میری کہانی کل والی ہے کہ کیا ہوا۔ کل میں ان کے پاس گیا تھا تو خیال تھا کہ ان کی اور رب کی صلح کرا دوں، لیکن انہوں نے مایوس کیا۔ وہ تو کہتا تھا کہ لیا میری چوکھٹ پہ، لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو مانتا تھا لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ آج مایوس ہوا ان سے تو ادھر آ گیا، تو کہا پھر مجھے خیال ہوا کہ ان قبرستان والوں سے رب کی صلح کرا دوں، تو پھر آج کیا ہوا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے۔ آج موقع ہے، آج فرصت ہے، آج ہمارے پاس زندگی کی سانسیں باقی ہیں، جو میسر سانسیں ہیں ان سانسوں کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اس کی محبت میں گزارو۔ کل کا پچھتاوا بجائے دکھ بڑھانے کے کچھ نہیں کر سکتا۔